ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے یہی آیت گزشتہ منگل بھی پڑھی گئی تھی اور کچھ باتیں اس آیت کی گزشتہ منگل بیان کی جا چکی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس ایک آیت کے مطابق بھی اپنی زندگی گزار لے، اس پر عمل کر لے تو وہ کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ مفسرین نے اس آیت کو قرآن مجید کی بہت جامع آیت بتائی ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہودی اور نصرانیوں کی ایک غلطی کو بتایا کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے۔ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی تفصیلات ہونے کے باوجود سب کو چھوڑ کر اصل چیز جو ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان، یہ سب چھوڑ کر صرف ایک پکڑ لیے تھے۔ یہودی بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور عیسائی بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کو اپنا قبلہ بنائے تھے۔ بس یہ دو چیزیں ان کے اندر تھی، باقی کوئی چیز نہیں تھی، سب شریعت کو انہوں نے بدل دیا۔ تو اس آیت کے شروع میں اللہ نے انہی کو تنبیہ فرمایا کہ دیکھو تم صرف قبلے کو جو پکڑ کر بیٹھے ہو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی، کامیابی، صداقت اور تقوی صرف اس کے اندر نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر لو۔ آگے اللہ نے بتایا متقی بننے کے لیے، سچا انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کن کن صفات کا اپنے اندر ہونا چاہیے، تفصیل سے اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا۔ سب سے پہلے 5 عقائد اللہ نے بتائے کہ یہ 5 عقائد پر چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کو ان 5 عقائد کے اندر مضبوط ہونا ہے۔ تھوڑا بھی ان عقائد کے اندر فرق آیا تو پھر وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ وہ کیا عقائد ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن کا مطلب جب موت آتی ہے اس وقت سے لے کر آخرت میں جتنے حالات پیش آنے والے ہیں ان سب پر ایمان لانا کہ یہ سب حالات پیش آنے والے ضرور ہیں۔ موت کے وقت میں حضرت اسرائیل کا روح قبض کرنے کے لیے آنا، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں، قبر میں منکر نکیر کا سوالات کرنے کے لیے آنا، حشر کے میدان میں کھڑے ہونا، اعمال نامہ ترازو کے اندر تلنا، اعمال نامہ کا ہاتھ میں ملنا، پل صراط پر گزرنا، جنت یا دوزخ
یہ جتنے آخرت کی باتیں ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی انکار کرے گا تو پھر وہ مومن نہیں رہتا. صرف اتنی بات انکار کرے کہ میں خبر کے سوال جوابات کو نہیں مانتا تو پھر وہ مومن نہیں رہتا. تو اللہ نے سب سے پہلے 5 عقائد بتائے. یہودیوں کو بتائے کہ تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، یہاں تک کہ ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں سوائے ہمارے اور کوئی نہیں جاتا. تو اللہ نے کہا جب دعویٰ کر رہے ہو تو پہلے ان باتوں کو مانو. تو یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کی کتابوں میں انجیل اور قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے. پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتاری تو اس کے اوپر تو ایمان لائے، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری تو انجیل کو نہیں مانتے تھے. پھر جب ہمارے نبی پر اللہ نے قرآن مجید اترا تو قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے. تو ایک تو آخرت اللہ کی کتابوں پر ان کا ایمان نہیں تھا اور نبیوں پر بھی ایمان نہیں تھا. حضرت موسیٰ سے پہلے سب نبیوں کو مانتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے. اور یہ نصارہ یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے یہود و نصارہ دونوں کو بتایا کہ یہ 5 چیزوں پر سب سے پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد باقی چیزیں. اگر اس کے اندر کمی پیشی ہے تو کتنے بھی نیک اعمال کر لو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے. تو یہ 5 چیزیں بتانے کے بعد آگے اللہ نے حقوق العباد کے تعلق سے بڑی اہم بات فرمائی. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت دل میں ہے، چاہت ہے، اس کے باوجود مال کو خرچ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا مال کو صدقہ دینے کا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آدمی کے دل ایک تو تندرست ہو اور خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دل کے اندر ہو. دل نہیں مان رہا ہے خرچ کرنے کے لیے، جمانے کی خواہش ہے، دینے کو دل نہیں مانتا ہے، خود کنجوس ہے اور صحت مند بھی ہے. تو ایسے وقت میں جو صدقہ کرتا ہے وہ بہت افضل ہے. تو اپنے مال کو دے اللہ کے لیے. کس کو دے؟ اللہ نے اس آیت کے اندر 6 جگہوں پر اپنے مال خرچ کرنے کا حکم دیا. ایک تو سب سے پہلے ذوی القربا، ذوی القربا کہتے ہیں رشتہ داروں کو. رشتہ داروں پر مال خرچنے سے 2 ثواب، ایک ثواب تو صدقے کا اور دوسرا رشتے ناتے کو پاس و لحاظ رکھنے کا. اور دوسرا فرمایا یتیموں پر. یہ ساری باتیں گزشتہ منگل میں تفصیل سے بتا دیا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا بچہ یا بچی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور ابھی اس کی عمر 15 سال نہیں ہوئی ہو. بالغ ہونے سے پہلے تک وہ بچہ یا بچی یتیم رہتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. جب بالغ ہو گئے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اور میں دونوں جنت میں اس طرح مل کر رہیں گے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کو ایسے ملا کر بتایا جیسے یہ شہادت کی اور انگلی مل کر ہے، ایسے میں اور وہ دونوں جنت کے اندر مل کر رہیں گے. اور پھر تیسری چیز فرمایا مسکین. مسکین کہتے ہیں کچھ کما لیتا ہے، کھا لیتا پی لیتا ہے، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اگر گھر میں کسی کی شادی ہو یا اچانک کوئی بیمار ہو جائے تو علاج نہیں کر سکتا، شادی ہو جائے تو خرچ برداشت نہیں کر سکتا، گھر میں اگر کوئی ڈلیوری وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ خرچ برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں مسکین. تو ایسے آدمی پر بھی اپنا مال خرچ کرے. اور چوتھا فرمایا ابن السبیل. ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو. کوئی آدمی سفر میں نکلا تھا، اچانک چوروں نے مال چرا لیا یا مال گم ہو گیا یا ATM کارڈ تو تھا ATM کارڈ چوری ہو گیا، پیسہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر بھی اپنا مال خرچ کر سکتے. اور 5واں فرمایا سائلین یعنی پوچھنے والوں پہ.
تو اس کے بارے میں بھی گزشتہ منگل میں بتایا تھا کہ پوچھنے والا جب پوچھ رہا ہے تو پہلے دیکھے کہ واقعتاً یہ کمانے کے لائق ہے نہیں. بعض نوجوان جو ہے بھیک مانگنے کا دھندا اختیار کر لیے، اچھے خاصے کما سکتے ہیں لیکن ان کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. بغیر محنت کے لاکھوں روپئے، ہزاروں روپئے روزانہ مل رہے ہیں تو اب محنت کر کے کون کمائے گا؟ تو ایسے لوگوں کو دینے سے منع کیا گیا کہ پہلے دیکھو اگر واقعتاً مستحق ہے تب دو، ورنہ پیار محبت سے اسے سمجھا دو. اس کو جھڑکانے سے بھی منع کر دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً پریشان ہو. اور پھر چھٹواں سرمایہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں. یہ زمانے میں تو غلام نہیں ہے لیکن جب انشاءاللہ ایسا کبھی زمانہ آئے گا تو لوگوں کو جب غلام بنایا جائے گا تو ان غلاموں کو بھی آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرو. یہ 6 جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا. یہ سب بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو متقی اور سچے اور کامیاب بننے کے لیے اور کیا کیا کام کرنا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو نماز کتنی اہم چیز ہے حقوق اللہ میں، اور زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو حقوق العباد بتانے کے بعد ذکر کیا. پہلے رشتہ داروں کا خیال کرنے، غریبوں کا خیال کرنے، یتیموں کا خیال کرنے، سب کو بتانے کے بعد لاسٹ میں حکم دیا کہ نماز قائم کرو. تو علماء نے یہاں پر ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ حقوق اللہ ادا کرنا بہت آسان ہے، اور اس میں اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. نماز نہیں پڑھا، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیا، بعد میں بھی قضا کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا. اور قضا بھی نہیں کیا، بہت ساری نماز ذمے میں رہ گئے، آخرت میں اللہ کا مسئلہ ہے، بندے کا مسئلہ ہے. اللہ چاہے تو بالکل معاف کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے. حقوق اللہ میں بہت اللہ ڈھیل دے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں بالکل ڈھیل نہیں ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے حقوق العباد بتائے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، غریبوں کے، سب کے حقوق بتانے کے بعد میں اپنا حق بتایا. اور بہت تاکید کی اللہ کے نبی نے حقوق العباد کی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے، یہ بتاؤ کہ میرے امت کا غریب کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، ایسے آدمی کو ہم مسکین کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہوگی، کسی سے قرض لے کر قرض ڈبا دیا ہوگا. تو وہ سارے حقوق والے آئیں گے اور اپنا اپنا حق وصول کریں گے. تو قیامت کے دن تو کوئی پیسہ تو نہیں رہے گا، جو نیکیاں ہیں وہ دینا پڑے گا. کسی کو گالی دی ہے ناحق، قیامت کے دن اتنے نیکیاں اٹھا کر اسے دینا پڑے گا. خواہ کسی کی غیبت کر لی، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں بہت کچھ برا بول لیا، اللہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ ثابت کر، تو نے اس کے بارے میں جو کہا تھا کیا تو نے دیکھا تھا، کیا اس کے اندر تھے؟ اور وہ ثابت نہیں کیا تو پھر نیکیاں اٹھا کر دینا پڑے گا. تو ایسے کرتے کرتے سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مطالبہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال کر جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے فرمایا کہ حقوق العباد کے بارے میں بہت ڈرو، بہت ڈرنے کی چیز ہے. تو اللہ نے اس آیت میں سب سے پہلے حقوق العباد بیان کیے، پھر بعد میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جنتی آدمی بننے کے لیے، سچا آدمی بننے کے لیے ایک صفت یہ ہے کہ جو وعدہ کرے، جو بات زبان سے نکالے اس کو پوری کرنے والا ہو. اس کو کہتے ہیں عہد، زبان سے نکلی ہوئی بات. تو اس کا پاس لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ سچا پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی خطبہ دیتے، بیان کرنے کے لیے کھڑتے، تو ایک بات ضرور فرماتے تھے، الا لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا۔ کان کھول کر سن لو، اللہ کا مطلب کان کھول کر سن لو، غور سے سنو، جس کے اندر امانت ادا کرنے کی صفت نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لا، اور جو بات زبان سے نکال کر اس عہد کو پوری نہ کرے تو اس کا دین ہی نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اللہ کے نبی اکثر بیان کے اندر فرماتے تھے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو 4 چیزیں جس کے اندر ہیں سمجھ لو کہ وہ پکا منافق ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ ایک تو امانت میں خیانت کرے، کوئی امانت اس کے پاس رکھے تو اس میں خیانت کر دے۔ دوسرا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسرا، جب عہد کرے تو دھوکہ دے، زبان سے کوئی بات نکالے اور نکال کر پھر جائے کہ میں نے یہ نہیں کہی، میں نے ایسا وعدہ نہیں کیا۔ اور چوتھی بات فرمایا، جب کبھی کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دینے لگے۔ یہ 4 صفات جس کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور خود نبی کی زندگی اتنی اہم تھی، اللہ کے نبی کے نزدیک زبان سے نکلی ہوئی بات کی اتنی اہمیت تھی کہ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، فرمایا کہ بدر کی لڑائی، بدر کی جو سب سے پہلی جنگ تھی، اس موقع پر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یہ جو ہے اپنے گاؤں میں اپنے والد کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور دونوں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ بدر کی لڑائی کا وقت تھا، مکے سے تقریباً 1000 آدمیوں کو لے کر ابو جہل سردار بن کر اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ درمیان میں ابو جہل کی ان سے ملاقات ہو گئی، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دونوں ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لو، دونوں کو قیدی بنا لیا پکڑ کر۔ پوچھا کہ ہمیں کیوں قیدی بنایا جا رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تجھے پتہ نہیں ہم مدینہ جا رہے ہیں محمد سے لڑنے کے لیے، اور تو مدینہ جا رہا ہے ان کے لشکر کو بڑھانے کے لیے، تو بھی جا کر ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے گا، اس لیے ہم ابھی سے تجھے قید کر لیے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، بس ہم کام سے جا رہے ہیں، مدینہ جا کر واپس آ جائیں گے۔ اور صاف اپنے زبان سے کہا بھی کہ ہم نبی سے ملاقات کر کے آ جائیں گے، آپ سے نہیں لڑیں گے۔ کہا بات پکی ہے؟ کہا پکا وعدہ ہے۔ تو چھوڑ دیا ابو جہل۔ ابھی آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی اس وقت جو ہے بدر میں لڑنے والوں کے لیے تشکیل کر رہے تھے کہ جو آدمی اس لڑائی میں جائے گا اس کی یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، فضیلتیں بتا کر صحابہ کو ابھار رہے تھے۔ اور وہاں بچوں کو بھی لیا جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہے، بچے کیسے شوق سے جذبے سے آ رہے تھے، افراد کی سخت ضرورت تھی۔ تو وہ اس منظر کو دیکھ کر، ان فضیلتوں کو دیکھ کر حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی زبان سے وعدہ کر کے آئے ہو، اگرچہ کافر سے وعدہ کیا ہے لیکن پھر بھی ایمان والے کے اندر جو بات زبان سے نکالے تو اس بات کو پورا کرے۔ المؤمن اذا وعد وفا، جب زبان سے کوئی عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرے، اس لیے تم جنگ میں شریک مت ہو۔ بہت درخواست کی لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ جنگ سے اہم جو ہے اپنی زبان کے پاس و لحاظ رکھو۔ تو قرآن مجید میں بھی حدیثوں کے اندر بھی اور اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر بھی غالباً میں نے واقعہ سنایا، ابو الحمصہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تجارت کے معاملے میں کسی چیز میں بات ہوئی، اس نے ابو الحمصہ رضی اللہ عنہ کچھ پیسے دے دیے
اور کہا کہ ابھی کچھ پیسے باقی ہیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں انتظام کر کے. گئے اور جا کر اللہ کے نبی کو وہاں وہی کھڑا کیا، تم یہی رہو میں ابھی آتا ہوں. جا کر ایسے کاموں میں بھول گئے، 3 دن تک نہیں آئے. لیکن انہوں نے تو وہ تو بھول گئے، لیکن اللہ کے نبی اپنی وعدے کو نہیں بھولے. 3 دن تک اسی جگہ ان کا انتظار کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کی سیرت بھری ہوئی ہے، صحابہ کے واقعات ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کی کتنی اہمیت ہے. تو اللہ نے بہت تاکید سے یہاں پر اس کو ذکر کیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی جنگ میں نماز کا وقت ہوا تو کافر سے کہا کہ نماز کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روکو. جنگ رک گئی. سامنے جس سے لڑ رہے تھے وہ خاموش ہو گیا تو نماز ادا کر لی. نماز ادا کرنے کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو سورج غروب ہونے کے وقت میں وہ جو کافر تھا وہ کہنے لگا کہ تم نے اجازت دی اپنی عبادت کے لیے، میری بھی عبادت ہے، مجھے بھی اپنی عبادت کرنے کے لیے موقع دو. موقع دیا، خاموش رہ گئے، تلوار سنبھالی خاموش بیٹھ گئے. تو وہ جو ہے سورج کی پوجا کرنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ برداشت نہیں کر سکے، تلوار لے کر اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے قریب آ گئے، پکڑ لیے پھر چھوڑ دیے. تو وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو کر پوچھنے لگا کہ بھائی تم تو مجھے مارنا چاہتے تھے، پھر اچانک چھوڑ کیوں دیا؟ تو وہ کہنے لگے جب میں تمہیں حملہ کرنا چاہا تو اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی. ایسا معلوم ہوا کہ میرے دل میں سے آواز نکل رہی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اوفو بعہدکم. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو، جب زبان سے نکلے تو پورا کرو. میں تم سے عہد کیا تھا تم عبادت کرنے تک میں تمہیں نہیں ماروں گا. وہ آیت یاد آنے کے بعد میں خاموش رہ گیا. تو جس سے لڑ رہے تھے صرف اتنی بات پر وہ ایمان قبول کر لیا کہ مسلمان اپنے بات کے کتنے پکے ہوتے ہیں، وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا اور پھر آگے فرمایا ایمان والے کامیاب ہونے کے لیے ایک آگے کی صفت ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. بأسا میں، ذرہ میں صبر کرنے والے ہو. باس کہتے ہیں عربی میں باہر سے آنے والی مصیبت کو. زلزلہ ہو گیا، سارے مکانات گر گئے، یا طوفان آ گیا، طوفان میں مکانات بہہ گئے، لوگ ڈوب کر مر گئے، یا کوئی باہر کی اچانک اپنے رشتہ داروں میں سے بیوی کا انتقال ہو گیا یا بیٹے کا انتقال ہو گیا. باہر سے کوئی مصیبت آئے تو فرمایا کہ اس مصیبت پر بھی صبر کرو. والذرہ، اور ذرہ کہتے ہیں اپنے جسم میں کوئی مصیبت آئے، بیماری آ جائے، چیچک کے دانے نکل گئے یا اور کوئی کینسر وغیرہ کی بیماری آ گئی تو ایسے وقت میں بھی صبر کرو. وحین الباس، اور جب جنگ شروع ہو جائے، کافروں کے مجمع کو دیکھ کر دوسرے اپنے ساتھی بھاگ گئے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، پھر بھی ایسے وقت میں صبر کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ رہو. یہ سب صفات جن کے اندر رہتے ہیں، ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے ایمان والے، ان کو کہتے ہیں سچے ایمان والے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، اور ایسے متقیوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ نے یہ سارے صفات بتا کر ان لوگوں کو بھی تنبیہ دی. دیکھو اس پوری آیت کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ 2 باتوں کا سبق ہم لوگوں کو بہت زیادہ ملتا ہے. ایک سبق کیا ہے؟ دین کے کسی ایک کام کو پکڑ لے کر، دین کے کسی ایک کام کو پکڑ لے کر جو ہمیں پسند آئے وہ اس کو پکڑ لے کر اپنے آپ کو ناجی اور جنت کا ٹھیکیدار بننے کا دعویٰ نہ کرے. پتہ نہیں اللہ کے پاس کون سا عمل کس کا کیا پسند ہے. ایک بزرگ کی تو بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ان کے سارے اعمال ٹھکرا دیے، صرف یہ عمل پسند آیا ان کا. کون سا عمل؟ کہ سردی کی رات میں ایک بلی یا کتا جو ہے کانپ رہا تھا، اس کو اٹھا کر سردی سے نجات دلائی تو اللہ کو یہ پسند آ گیا. یہ ایک محدث جو ہے ان کی مغفرت ہو گئی. کسی نے دیکھا، ان سے پوچھا کہ بھائی کس بات پر تمہاری مغفرت ہو گئی؟ تم تو بہت بڑے محدث تھے، اللہ کے نبی کی حدیث سے لکھا کرتے تھے.
انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کی یہاں تو ایسی پکڑ ہوئی تو میں تو ڈوبنے والا تھا، بس اللہ کو میرا ایک عمل پسند آ گیا، اللہ نے بخش دیا۔ کہا کیا عمل؟ کہا ایک مرتبہ حدیث میں لکھ رہا تھا، پہلے زمانے میں انک ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے، کاڑی سے یا پر سے انک ڈبوتے اور حدیث لکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں کاڑی سے انک ڈبو کر حدیث لکھ رہا تھا تو اچانک ایک مکھی آئی اور انک کے اوپر بیٹھ کر پینے لگی۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ کو روک لیا، اگر ہاتھ کو حرکت دیا تو وہ مکھی اڑ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسی ہو اسی لیے آ کر پیاس بجھانے کے لیے انک کو چوس رہی ہو۔ تو میں چھوٹی سی مکھی کی پیاس کو احساس کر کے تھوڑی دیر اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا، وہ خوب انک کو پی لیا اور اڑ گئی۔ بس اللہ کو یہ میرا عمل پسند آ گیا، تو نے میری ایک پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ بہت رحم کیا، تو جا میں تیرے اوپر رحم کر رہا ہوں۔ تو اللہ کو کون سا عمل پسند آئے گا پتہ نہیں۔ یہود و نصارہ جو ہے کسی ایک عمل کو صرف قبلے کے پکڑ کر اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی اور ہم مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے، کوئی ایک عمل پکڑ کر جنت کا دعویٰ مت کرو، پوری شریعت پر عمل کرو، پورے چیزوں پر عمل کرو، پورے عقائد کے اوپر اور حقوق العباد کے اوپر اور حقوق اللہ پر، سب پر چلو۔ اور دوسری بات اس آیت کے اندر یہ پتہ چلتی ہے کہ حقوق اللہ میں ہم لوگ جو ہے بہت پابند ہیں۔ ہم لوگ دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ جو ہے نماز کے پابند ہیں، ذکر کے پابند ہیں، قرآن کے پابند ہیں، سب ہیں، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں بہت لاپرواہی۔ دو چار آدمی بیٹھ گئے تو غیبتیں شروع ہو گئی، بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، کسی کی زمین دبا لی، بہنوں کے وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا، حالانکہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، سب ہیں، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو ہے ان کو بھی تنبیہ ہے، حقوق اللہ میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، لیکن حقوق العباد میں کمی پیشی ہوئی تو پھر بخشش نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔